میں غلط مشورہ کبھی نہیں دیتا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. ایمان سے 15-20 پینٹر رکھ لو، بڑی انکم ہے. یہ الیکشنوں کے دن شروع، یار ہنسا نہ کرو یار، سیریس بھی کسی بات کو لیا کرو. یہ تمہیں پتہ ہے اربوں روپے کا بزنس ہے، اربوں روپے میں چلی گئی ہوئی ہے یہ الیکشن کمپین. لوگ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، کچھ چھوٹی چیز رہ گئی ہوئی ہے. مجھے تو میرا دوست کہہ رہا تھا میرے پاس تو جگہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ کھلا پلاٹ ہونا کہیں، ایک دیوار ہو جہاں پہ بینر بن کے لکھ دیں ہو. میں تمہیں پینٹر بھیج دوں اگر 15-20، تم کم از کم کچھ نہیں تو کرولا گاڑی ضرور لے لو. بات تو تمہارے دوست کی 100% درست ہے. ویسے پاس جنید میں حیران ہو رہا تھا اس کی گفتگو سن کے، یہ اتنے سخت قوانین اور پابندیاں جو لگاتی ہے الیکشن کمیشن، یہ سارا کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے. کم و بیش تمام امیدوار اپنی انتخابی کیمپین میں یہ جو انتخابی اخراجات کی حد کا قانون ہے اس کا منہ چڑھاتے ہیں ہائے کہ پکڑ کے دکھاؤ ہمیں. واہ، ایسے ہاں اور کیا. ہوئے نہیں تو یہ قوانین پھر بنائے کس لیے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کبھی بھی ان پہ عمل نہیں ہوا. ہمیشہ ہی یہی سنتی ہیں جی کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جی کہ اس سے زیادہ آپ پیسے نہیں لگا سکتے الیکشنوں کے اوپر. ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جتنی حد الیکشن کمیشن بتاتا ہے اتنی تو وہ بوتلیں پلا چھوڑتے ہیں بار بندوں کو. یہ ایک رکن قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی کے فلور پہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا 50 لاکھ کی جو حد مقرر کی گئی ہے انتخابی اخراجات کے لیے ایک ایم این اے کے لیے، تو 1 کروڑ روپیہ تو صرف پولنگ والے دن ووٹرز کو لانے لے جانے پر صرف ہو جاتا ہے میرا. تو پھر یہ قانون ختم کیوں نہیں کر دیتے یار؟ یہ تو ہی حل نہیں کہ قانون ہے وہ ختم کر دیا جائے. اگر ایک قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کو زیادہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت فرق پڑے گا. یہ جو الیکشن کمیشن نے اس دفعہ کیا ہے نا کہ ایک اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور تمام اخراجات صرف اسی ایک اکاؤنٹ سے کیے جائیں گے. بہانہ کیا لگاتے ہیں ایم این اے جب ان کے جو یعنی ضرورت سے زیادہ یا حد سے زیادہ اخراجات ہیں پکڑے جاتے ہیں، تو ایم این اے یا ایم پی اے بہانے کیا لگاتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جی میرے تو جو ووٹر سپورٹر ہیں انہوں نے مجھے بینر بنوا کے دیے، میں نے خود تو بنوائی نہیں. اچھا، اگر یہی جواز یا بہانہ درست تسلیم کر لیا جائے کسی بھی سیاستدان کا، تو جو دیگر انتخابی قوانین ہیں وہ بھی ان کے سر ڈال سکتا ہے کہ جناب یہ حرکت میں نے نہیں کی، میرے سپورٹرز نے کی ہے. یار کئی ایسے بندے بھی آپ کو نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جی میری تو ایک پائی نہیں لگتی، اتنے سخت عاشق ہیں میرے حلقے کے لوگ میرے. اب وہ جو عاشق صاحب ہیں وہ اس کے انتخاب جیتنے کے بعد کس طرح اپنے عشق کا مظاہرہ فرمائیں گے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے. کس طرح فائدے سمیٹیں گے اس سے. اور یار اس میں میری بات سنو، ہم سارا دن 24 گھنٹے ادھر بیٹھ کے نا سیاستدانوں کی بدہوئیاں کرتے رہتے ہیں، انہی کے ہم کچے چٹھے کھولتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہے نا وہ قوم ہے. قوم نے دیکھنا تم اس دفعہ بھی سب کچھ ہوگا، ہر شے ہوگی. یہ ساتھ ان کے کوئی نہ کوئی ملتا ہے، وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ آہو جی میں نے بینر بنوا کے دیے ہیں، یا میں نے جناب یہ گولیاں چلائی ہیں، یہ جو 3 لاکھ کی فائرنگ ہوئی ہے یہ میں نے کی ہے، یا یہ دیواریں میں نے لگوا کے دی ہیں، تبھی تو وہ بہانے لگاتے ہیں. میں سپورٹ کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس بار ووٹرز یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے جو انتخابی اخراجات کی جو حد ہے اس کو عبور کرے گا، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اور سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں تو الٹا معاملہ ہے، الٹی گنگا بہتی ہے. ووٹرز باقاعدہ متاثر ہوتے ہیں، جو زیادہ خرچہ کرتا ہے ووٹرز اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو غلط کام کرتا ہے یار اس سے متاثر ہوتے ہیں. سیدھی بات. شریف آدمی کو تو کوئی لفٹ نہیں کراتا. تو پھر برادر عزیز معاملہ تو یہ ہے کہ پھر صرف پیسے کا مقابلہ ہے نا، پھر تو کردار کا مقابلہ نہیں ہے، نظریات کا مقابلہ نہیں ہے. یار مجھے اچھی طرح یاد ہے غالباً یہ 1988 کی بات ہے یا اس کے بعد جو انتخابات ہوئے، فیصل آباد میں 2 امیدواروں کا مقابلہ تھا، چودھری نذیر اور الیاس جٹ کا مقابلہ تھا. دونوں طرف سے پیسہ گلا پھاڑ پھاڑ کے بول رہا تھا، اور مطلب کروڑوں روپیہ لگایا جا رہا تھا. تو بالآخر ان دونوں میں سے ایک امیدوار نے باقاعدہ یعنی سٹیج پر تقریر کرتے ہوئے اپنے مخالف سے کہا تھا کہ ہم دونوں ایسا خام خواہ پیسہ اجاڑ رہے ہیں، یوں کرتے ہیں کہ 2 پانی کی دیگیں لے لیتے ہیں اور نیچے نوٹ جلاتے ہیں، جس کا پانی پہلے ابل جائے گا وہ جیت جائے گا. ہائے 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 500 والے یار بڑا نوٹ ہی جلائیں گے تو تیئی دیگ ابلے گی. بلے 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 بھائی بڑے بڑے منہ چھوٹ لوگ ہیں یہاں پہ. اور یہ جو عذاب ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. اور انتخابات کی شفافیت کو جو مانیٹر کرنے والی مختلف بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کی یہ متفقہ رائے ہے
کہ 2008 کے جو انتخابات ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات تھے، جن میں 180 ارب روپے اجاڑے گئے تھے، اور 180 ارب روپے، اور 2002 میں جو اس سے پہلے الیکشن ہوئے تھے ان میں اس سے 3 گنا کم اخراجات ہوئے تھے۔ لو بھائی جی، ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جو میری ناقص رائے ہے نا وہ تو یہی ہے کہ جتنی دیر تک عوام خود فیصلہ نہ کرے گی اپنے مقدر اپنے بدلنے کا اور اپنی زندگی کا حالات بدلنے کا، تو یہ بدل نہیں سکتی کبھی بھی، کیونکہ یہ جو سیاستدان اور حکمران ہے نا جی، انہوں نے تو یہی کچھ کرنا ہے، ان کے تو آپس میں مقابلے یہی ہیں، نوٹوں کے مقابلے ہیں، طاقت کے مقابلے۔ ایک ووٹر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ امیدوار یا اس کے سپورٹر، جو بھی یہ کہا جاتا ہے، جو یہ سونے کی تاروں سے لکھ لکھ کے بینر لگا رہا ہے، جو کروڑوں اربوں روپے لگا رہا ہے، اس نے وہ کس شوق میں، اس کے کوئی پیٹ میں مروڑ ان کی ہمدردی کے لیے تو نہیں اٹھ رہے، اس نے یہ پیسے پورے کرنے ہیں، ہی از انویسٹنگ۔ ہاں جی، غلط کام کرواتے ہیں یار، چنگے بھلے غلط سدھے سدھے۔ ذی شعور انسان اس امیدوار کو کیسے ٹھپا لگا دیتا ہے؟ ایسے بس ایسے لگا دیتے۔ ہاں، آرام سے ٹپا لگا کے گھر آ جاتے ہیں، کوئی ملک کی ترقی، کو قوم کی بہتری، کو اپنی زندگی کے حالات بدلنے کی سوچ، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں تو اپنی تقدیر کو سیل کر کے آتے ہیں۔ اب بالکل، حالانکہ مسلمان ہونے کے ناطے سارا کچھ ہمارے ذہن میں ہے جی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جناب، اور اور یہ جو غلط گواہی دینا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور حق کے لیے آواز بلند کرنا جو ہے یہ جہاد ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ سارا کچھ ہمارے ذہنوں میں ہے، مگر ہمارا ضمیر پتہ ہے کیسے اس وقت سویا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی۔ وہ سو کے بتائیں گے۔ اچھا، میں بتا رہا ہوں۔ خراٹے بھی مارو، خراٹے۔ چلو بس کرو، سچی مچی تو نہیں سو گئے عزیز ہو صاحب؟ گیا ہے، ٹھنڈا پانی پھینکو، بھابھی والا سٹائل ازماؤ۔ یہ سچی مچی واقعی ضمیر سویا ہوا ہے تو یہ حالت ہو گئی ہے نا ہماری۔ تم دیکھو نا ذرا کیا ہو رہا ہے، ہائے 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 ہائے، کتنے اربوں روپے کے قرضے ہم معاف کرا کے کھا گئے ہیں، کس قدر ہم نے لوٹ مار کی ہے، اربوں روپے کی رشوتیں لے گئے ہیں، اربوں روپے کے غلط ٹھیکے کھا گئے ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، تو ضمیر اس طرح سویا ہوا ہے تو چپ کر کے پھر جا کے ووٹ دے آتے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ بالکل عزیز صاحب، اور اندھے کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو کروڑوں روپے انویسٹ کر رہے ہیں ان کیمپینز میں، وہ جس وقت اقتدار میں آئے گا تو اس نے وہ پیسے کیسے ریکور کرنے ہیں، وہ ہم سے ایگزیکٹلی۔ اچھا، کچھ لوگ تو اقتدار میں آنے کے بعد پیسہ اپنا ریکور کریں گے نا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں ایک بڑی دلچسپ مثال سامنے آئی ہے، آندھرا پردیش میں یہ جو آخری انتخابات ہوئے ہیں تو ایک امیدوار نے پولنگ ڈے پہ پورے گاؤں کے لیے بریانی کی دعوت کا اہتمام کیا اس میں، اور بہت کھلے دل کے ساتھ، بہت اس کی تعریف ہوئی۔ بعد میں پتا چلا کہ ایک دیہاتی کی 5 بکریاں غائب ہیں، پتا چلا مصروف نے اپنی دیگوں میں انہی بکریوں کا استعمال کیا۔ اس پہ آپ کچھ کہیں گے نہیں عزیز صاحب؟ میں نے کیا کہنا ہے، اللہ لو کے، وہ تو مسکین بیچارہ صرف بکری لے گیا نا ہندوستان والا، یہاں پاکستان میں تو مرچ مسالے بھی کہ ہر شے، پیاز، تھوم، ہر چیز عوام میں سے نکلوا لیتے ہیں۔ دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔